صفحہ نمبر 18 آیت نمبر 126 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کے رہنے والوں کو پلوں کا رزق عنایت فرما، وہ رہنے والے جو ایمان رکھتے ہوں اللہ کی ذات پہ اور آخرت کے دن پہ۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس نے کفر کیا تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو تھوڑا سا دنیاوی ساز و سامان دیں گے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو ہم جبراً دوزخ کے عذاب میں لائیں گے، وبئس المصیر، دوزخ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا مانگی ہمارے رب ہم سے قبول فرما، آپ واقعی سننے والے اور علم والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے آپ کے لیے فرمان بردار، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی امت فرمان بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے احکام سکھلا دے، وتب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ کو قبول فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو اپنی قوم کے لوگوں کو آپ کی آیتیں تلاوت فرماتے رہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو یہ انبیاء آپ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی قوم کو گناہوں سے پاک کر دیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ تو غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بیت اللہ شریف کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، کعبے کو بنایا، اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے سب سے پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے اللہ اس شہر کو پرامن بنا۔ ہر شہر کی سب سے پہلی ضرورت امن ہے، امن ہو تو لوگ خوش ہوں گے، جب امن نہ ہو تو لوگ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ امن پہ زور دینا ہے کہ شہر پر امن ہو، یہ سب سے بہترین شہر ہے جس میں امن ہو۔ اور امن کے بعد پھر دوسری فکر کیا ہونی چاہیے؟ رزق۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو کہ
تمام دنیا کا مرکز ہے، جغرافیائی اعتبار سے تمام دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے رزق کی دعا، اور رزق میں بالخصوص پھلوں کا ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ رزق میں پھل کی ایک اعلیٰ حیثیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ پھل زیادہ کھاتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے، جفاکش رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں۔ لیکن پھل جو قدرتی انداز سے اپنی مدت پہ پک جائے اور اپنی ہی موسم میں ہو، اس میں اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ اور ہر پل کے اندر اپنا ایک اثر ہے جو ظاہراً جیسے بھی نظر آئے، لیکن جس موسم میں اللہ نے جس پھل کو پیدا کیا ہے اس میں اس موسم کے اعتبار سے وہاں کے لوگوں کے لیے جسمانی طور پہ فوائد ضرور ہوں گے۔ اس دن ایک ساتھی ہیں، کچھ میڈیکل سے بھی ان کا تعلق ہے، مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ ہے بالکل پانی بہت کم پیتا ہے سردیوں میں، لیکن مالٹے خوب کھاتا ہے۔ تو اللہ کی عجیب قدرت دیکھو کہ میرا بیٹا پانی بالکل نہیں، زبردستی پلاتے نہیں پیتا، اور مالٹے ہم روکتے ہیں، یہ آپ کو زکام کی شکایت ہو کہ نہیں مجھے تو وہ کھاتا رہتا ہے، تو خوب تندرست ہے۔ کہنے لگا میں فکر کرنے لگا کہ اللہ کی عجیب شان ہے، اب میرے بچے کے اندر وہ پانی کی کمی ادھر سے پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں۔ اور پھلوں میں بھی پھر مختلف انداز کے پھل، ساخت میں کوئی نرم، کیونکہ انسانوں میں بھی بعض بڑی عمر کے، بعض جوان، بعض چھوٹے، مختلف انداز کے، اور بعض بالکل نرم۔ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کیلا اللہ کا پیک کیا ہوا حلوہ ہے، کیلا اللہ کا پیک کیا ہوا حلوہ ہے۔ تو اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے ہر پھل میں، عجیب انداز ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ انار کو کاٹنا ممنوع ہے، انار کو چھری سے کاٹنا درست نہیں ہے، اس کو ایسی اوپر سے کھولنے کی کوشش کرو تو آسانی سے کھل جاتا ہے، پھر اندر باریک پردوں میں مختلف خانے اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، جو بیمار ہوتا تھا اس کو انار خرید کے لاتے تھے، کھلاتے تھے، بیمار کے لیے بہترین چیز ہے۔ بالخصوص جنتی پھلوں میں تو شفا ہے، تو جب جنتی دانہ مریض کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو وہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو بیمار کو انار کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر ایک ساتھ نہیں کھا سکتا وقفے سے کھا لے، لیکن پورا انار جس کا دانہ ایک بھی ضائع نہ ہونے دے، ہو سکتا ہے وہ جنتی دانہ ہو، ویسے بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو سارا انار کھلاؤ، آپ کھانے میں ساتھ تعاون نہ کریں تاکہ اس کو جنتی دانہ مل جائے۔
ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 درہم تھا، بازار چلے گئے اور ایک بہت موٹا تازہ انار خرید کے واپس آ رہے تھے، گھر میں بتا دیا تھا میں جا رہا ہوں انار لے آتا ہوں، تو راستے میں ایک فقیر نے دیکھا، درخواست کی کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور بڑا پیارا اور تازہ انار ہے، مجھے اگر دو گے تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا اب گھر میں بھی اللہ کے رسول کی صاحبزادی، ادھر فقیر، لیکن وہ اپنے گھر میں ہے، دوسرے وقت بھی لا کے کھلا سکتا ہوں، یہ فقیر ابھی ملا ہے پھر ملے گا کہ نہیں، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کے لیے انار وغیرہ لا رہا ہے، کئی دنوں سے بیمار ہے، کچھ کھانے کو طبیعت بھی نہیں کرتی۔ وہ آئے، گھر میں داخل ہوئے، کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ صحابیات کی ایک عجیب شان تھی، وہ سمجھ گئی۔ کچھ وقت کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، دیکھا تو انسانی جسم، ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے پاس 9 انار ہیں، اور کہتے ہیں اے علی یہ آپ کے لیے کسی نے بھیجے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے، گن لیے، کہا یہ میرے نہیں ہو سکتے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، میرے رب نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے اس کو 10 کو نہ بدلہ دوں گا۔ یہ انار 10 ہونے چاہیے تھے، یہ ایک کم ہے، یہ میرے نہیں ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ ایسے کامل یقین والے لوگ تھے، فقیر کو 1 دے رہا ہوں لیکن 10 میرا اللہ دے گا۔ تو اس نے وہ 10واں انار بھی جیب سے نکال کے دیا کہ تھے 10، لیکن آپ کا انداز میں جاننا چاہتا تھا۔ بعض نے لکھا ہے یہ فرشتہ تھا۔ فرشتوں کو اللہ کبھی بھیج دیتے ہیں انسانی شکل میں، بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ انبیاء کے لیے فرشتوں کی ملاقات خاص نہیں ہے، عام لوگوں سے بھی فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین خشک ہے، اس میں سرسبز و شدہ بھی نہیں ہے، پھل نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، تو آپ شام کی سرزمین بڑی سرسبز ہے، وہاں سے ایک سرسبز ٹکڑا اٹھاؤ جس میں پانی کی تاثیر بھی ہو اور پھلوں کو اگانے کی صلاحیت بھی ہو، اس کو اٹھاؤ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس کسی جگہ رکھ لینا۔ جبریل امین گئے، ایک سرسبز و شاداب ٹکڑا اٹھایا اور پھر برکت کے لیے کعبے کے گرد 7 دفعہ گھمایا، طواف کرایا تاکہ یہ ٹکڑا بابرکت ہو جائے، اس کے پل بابرکت ہوں۔ پھر اس کو مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ رکھ دیا، اس لیے شہر کا نام طائف پڑ گیا کہ اس کو طواف کرایا گیا۔ طائف میں آپ جاؤ گے، جس سمت سے بھی جاؤ گے تو آپ کو چڑھائی پہ چڑھنا پڑے گا شہر پہنچنے کے لیے۔ جیسے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ طائف میں پھلوں کی ایک اعلیٰ مارکیٹ بھی ہے جس میں طائف کے اپنے پھل ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے فریش پھل۔ تو یہ چڑھائی کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ پہلے سے زمین کا خطہ ہموار موجود تھا، اوپر دوسری زمین کا ٹکڑا رکھا گیا ہے۔
اس لیے شہر کو پہنچنے کے لیے چڑھائی کراس کرنی پڑتی ہے، اور طواف کرایا گیا، اس کا نام طائف رکھا کہ لوگوں کے علم میں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ وہاں سے زمین کا ٹکڑا اٹھایا گیا ہے، طواف کرایا گیا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پہ یہ رکھا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں صحابہ کرام بیمار رہتے تھے، آب و ہوا ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے، مسلم شریف کی روایت ہے، دعا مانگی، یا اللہ میں مدینہ منورہ کے لیے وہ دگنی دعائیں مانگتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی ہیں۔ اے اللہ ہمارے شہر کے پلوں میں برکتیں عنایت فرما، ہماری ساع میں برکت نصیب فرما، اور مد میں برکت عنایت فرما۔ ساع اور مد وزن کے دونوں اکائیاں ہیں اس زمانے کی۔ اس زمانے میں غلہ یہ چیزیں ساع سے بکتے تھے۔ ساع اس زمانے میں ایک مخصوص برتن کا نام تھا جس کو بھر کے لوگ بیچتے تھے۔ آج کل کے حساب میں ہم لے آتے ہیں تو تقریباً 3.5 کلو برابر ہیں ایک ساع کے۔ ایک ساع برابر ہے 3.5 کلو کے۔ تقریباً ہم ساتھ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وزن حجم کے اعتبار سے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کیونکہ وہ وزن کی اکائی نہیں تھی، وہ اکائی ایک برتن کی شکل میں تھی۔ اور مد اس کے مزید ایک چھوٹی اکائی، ساع میں 4 مد ہوا کرتے تھے۔ کچھ 1 کلو سے کچھ تھوڑا سا زیادہ کہہ دیں، 1 کلو سے تھوڑا سا کم کہہ دیں، کیونکہ ایک ساع برابر ہے 3.5 کلو کے، تو 1 مد 1 کلو سے کچھ کم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے، یا اللہ ہمیں اس شہر میں بہت برکتیں نصیب فرما، اس شہر کے ساع میں مد میں بھی برکتیں عنایت فرما۔ میں مدینہ منورہ کے لیے اس کی دگنی دعائیں مانگتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی۔ ہمارے ایک ساتھی عمرے پہ ہمارے ساتھ گئے تھے، تو مدینہ منورہ کے ایک باغ میں نے یہ حدیث سنائی، تو اس نے عجیب کہا، وہ بات مجھے ہے تو عجیب سی لیکن مجھے بڑی پسند آئی۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اس کی دگنی دعائیں مدینہ منورہ کے لیے مانگی ہیں۔ کہنے لگے اچھا اس لیے جو چیز مکہ مکرمہ میں 2 ریال پہ ہے وہ مدینہ منورہ میں 1 ریال پہ مل رہی ہے، اس لیے ریٹ میں فرق ہے۔ بہرحال ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عنایت فرما، ان کو جن کو ایمان ہے اللہ کی ذات پہ اور آخرت کے دن پہ۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اس میں رہتے ہوں اور ایمان نہ لائیں ان کو تھوڑا سا دنیاوی ساز و سامان تو دیں گے، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف جبراً کھینچا جائے گا۔ وبئس المصیر، دوزخ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
اور جب بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، آپ واقعی سننے والے اور علم والے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے آپ کے لیے فرمان بردار، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے ایک بہت بڑی امت کو آپ کی ذات کے لیے فرمان بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے احکام سکھلا دے، وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما دے، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ کو قبول فرمانے والے مہربان ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب اس شہر میں انہی لوگوں کے لیے انہی میں سے رسول بھیجے جو کہ آپ کی آیات کو ان لوگوں پہ تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب کی باتیں حکمت کی باتیں سکھائیں اور ان کو گناہوں سے پاک کر دیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔